ہائی ویورز، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس بار سیلاب کی وجہ سے وہ تباہی مچی ہے جس کی مثال پچھلے کئی سالوں میں نہیں ملتی۔ اگرچہ محکمہ موسمیات نے 3 ماہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس بار بارشیں معمول سے زیادہ ہوں گی اور سیلاب آنے کے خطرات بہت زیادہ ہیں، لیکن حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی اس بات پر، ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی، کیونکہ حکمران تو اپنی حکومت بچانے میں مصروف تھے یا پی ٹی آئی پہ پرچے کروانے میں مصروف تھے۔ انہیں اس بات سے کیا کہ عوام کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو اپنے محلوں میں بالکل محفوظ ہیں، اور یہ جتنی بھی آفات ہیں یہ تو غریب لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو وہی ہوا جو ہونا تھا، ضرورت سے زیادہ بارشوں کی وجہ سے اور حفاظتی اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے سیلاب جو تھا اس کی شدت میں بہت اضافہ ہو گیا، کیونکہ آپ نے ڈیم تو پہلے ہی نہیں بنائے تھے، اس کے علاوہ آپ نے دریاؤں پر یا نہروں پر کوئی بند بھی نہیں باندھے تھے مضبوط، تو یہ ہوا کہ وہ سب کچھ ٹوٹ گئے، وہ بند ٹوٹ گئے، اور جو تھا بارش کا پانی وہ ڈیموں میں شامل ہوا اور وہ دیہاتوں میں پھیل گیا اور پورے پاکستان میں تباہی مچی۔ لیکن سب سے زیادہ جو تباہی اور بربادی ہے وہ صوبہ بلوچستان اور سندھ میں ہوئی ہے۔ سینکڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، مویشی جو تھے وہ سیلاب کے پانی میں بہہ گئے، بچے جو ہیں وہ ریلے میں بہہ گئے، لوگ اپنے بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور کس طرح موجیں انہیں لے گئیں۔ وہ ان کے جو گھر تھے، ہزاروں گھر تھے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے، وہاں کوئی گھر نہیں تھا، اور وہ کھلے آسمان کے نیچے بے سر و سامانی کے عالم میں مجبوری کی حالت میں وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے کسی غیبی امداد کا انتظار کر رہے تھے کہ شاید حکومت کو رحم آئے اور حکومت ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیج دے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، جب بھی قدرتی کوئی آفات آئے یا کوئی حادثہ ہو تو اسٹیٹ ذمہ دار ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں تک امداد پہنچائے اور انہیں بچائے، لیکن یہاں تو حکومت مکمل طور پر بے حسی کا شکار ہے، اور سندھ کی حکومت نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے۔ مراد علی شاہ نے صاف کہہ دیا بھی ہمارے پاس تو اتنے خیمے نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، مخیر حضرات آگے آئیں اور وہ جا کر ان کی مدد کریں۔ اب وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے جو بچ گئے ہیں، وہ ان کے پاس نہ گھر ہے سونے کے لیے، نہ کھانے کو خوراک ہے، اور جو تنظیمیں ہیں وہ کبھی کبھار اگر وہاں پہنچ بھی جاتی ہیں تو اگر وہ چاولوں کی ایک تھیلی دے دیتی ہیں تو وہ تھیلی جو ہے 24 گھنٹوں میں کتنے لوگ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اور ادھر ہمارے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے فضائی دورہ کیا، اور ہیلی کاپٹر میں سے کچھ جو انہوں نے تھے اس کے سامان کے پیکٹس جو تھے وہ نیچے پھینکے۔ اب آپ خود بتائیں کہ وہ جو چند پیکٹ ہیں خوراک کے، ان سے کتنے لوگوں کا گزارا ہو سکتا ہے۔ وہ اپنا فرض پورا کر کے آ گئے، جی ہم نے جائزہ لے لیا ہے پوری طرح سے، لیکن یہ جو سندھ کے وزراء ہیں جن کا کہ فرض بنتا تھا کہ وہ اندرون سندھ جائیں اور اپنے لوگوں کو بچائیں، تو ان کے ایسے کوئی عزائم نظر نہیں آتے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب ہیں، وہ زرداری صاحب کی بہن ہیں فریال تالپور، ان کے شوہر ہیں ایم این اے، انہوں نے جا کے وہاں لوگوں میں 50 روپے بانٹنے شروع کر دیے اور اس کے بعد اپنے لیے تالیاں بجوائیں۔ واہ واہ، اس سے زیادہ مذاق خیز بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا مذاق ہے جس پر صرف آنسو بہائے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دو اور حکومتی لوگ گئے، لیکن عوام نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ عوام نے ان سے کہا کہ آپ اتنے ظالم اور بے حس ہیں، آپ کو آنے کی اب ضرورت نہیں تھی، کس لیے آئے ہیں آپ، کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ عوام نے جھولیاں پھیلا پھیلا کر، سندھ کے عوام نے ان کو بد دعائیں دی ہیں کہ آئندہ ہم کسی کے مجبور کرنے سے بھی ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ انہوں نے جس بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ایک اور وزیر ہیں سندھ کے، شرجیل میمن صاحب، انہوں نے اپنے جو کیلے کے باغات ہیں ان کو بچانے کے لیے سیلابی پانی سے اس کا رخ جو ہے وہ گاؤں کی طرف موڑ دیا کہ دیہات تباہ ہو جائیں، لوگ تباہ ہو جائیں، لیکن ہماری فصلیں بچ جائیں۔ اس سے زیادہ بے رحمی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اس کے بعد سنا ہے کہ ہمارے جو سپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف، وہ کینیڈا گئے ہوئے ہیں 25 لوگوں کی ایک ٹیم لے کر، اور اس میں سب ان کی فیملی کے لوگ اور ذاتی دوست شامل ہیں، ورنہ 25 لوگوں کا کوئی جواز نہیں بنتا کینیڈا لے کر جانے کا، جبکہ ملک کا خزانہ بھی خالی ہو چکا ہے۔ یہ لوگ وہاں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور لیموزین پر یہ سفر کر رہے ہیں، جبکہ باقی بنگلہ دیش اور دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اپنی ایمبیسیز میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور ٹیکسی کے ذریعے سفر کر رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں وہاں پر عیاشیاں کر رہے ہیں، ملک میں ان کے سیلاب آیا ہوا ہے۔
ابھی آپ دیکھیے گا اس کلپ کے آخر میں نے ایک کلپ لگایا ہے ان کی عیاشیوں کا، جہاں راجہ پرویز اشرف کینیڈا میں نیاگرا فال کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ ہیں ہمارے حکمران جن کے دل میں عوام کا کوئی درد نہیں ہے. اب باہر سے جو امداد آ رہی ہے، ترکی، امریکہ اور سعودی عرب نے اعلان کیا ہے، یا تو وہ امداد پہنچ چکی ہے یا پہنچنے والی ہوگی. مجھے یقین ہے کہ یہ امداد بھی ان تمام لوگوں تک پہنچ جائے گی، کیونکہ یہ لوگ ایماندار نہیں ہیں. ان لوگوں کے پاس کتنا بھی پیسہ آ جائے لیکن پھر بھی ان کی نیت نہیں بھرتی، ان کی ہوس پوری نہیں ہوتی. ابھی کچھ دن پہلے ایک کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا ہے، جس میں ایک ایم پی اے نے جو امداد تنظیموں کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے آئی تھی، اسے اپنے گودام میں رکھ لیا، تقسیم نہیں کیا لوگوں میں. تو مجھے یہی ڈر ہے کہ جو باہر سے امداد آئی ہے کہیں وہ بھی یہ خود ہی کھا پی نہ جائیں اور وہ مستحق لوگوں تک نہ پہنچے. لوگوں کے حالات جب میں دیکھتی ہوں سوشل میڈیا پر، جس طرح سے وہ مر رہے ہیں، پانی میں بہہ رہے ہیں، اگر کوئی تنظیمیں انہیں کچھ لوگوں کو بچا لیں تو بچا لیں، ورنہ وہ لوگ جو ہیں ان کے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. ان کے جانور، مویشی سب کچھ مر چکے ہیں اور وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ شاید حکومت کو ہم پر رحم آ جائے. لیکن حکومت کو رحم کس لیے آئے گا؟ عمران خان نے تمام علاقوں کا جا کر خود دورہ کیا ہے اور لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور میراتھن کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ سیلاب زدگان کے لیے فنڈنگ کریں گے اور ان تک پہنچائیں گے. لیکن یہ حکومتی ارکان کو اس بات کی بھی بڑی تکلیف ہے کہ عمران خان یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے اس اچھے کام کی وجہ سے عمران خان کی عزت اور لوگوں کے دلوں میں بڑھ جائے، اور وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. کتنے بے حس لوگ ہیں، خود تو کچھ نہیں کرتے، تو اگر عمران خان ان کے لیے فنڈنگ کمپین چلا رہے ہیں تو اس پر بھی ان کو اعتراض ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا یہ لوگ ہمارے ملک کے حکمران بننے کے قابل ہیں؟ کیا انہیں حکمران بننا چاہیے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کی سیاسی سفر کو اب ختم کر دینا چاہیے اور ان کو یہاں سے نکال کر کسی اور ملک میں ہمیشہ کے لیے بھیج دینا چاہیے. باقی زندگی یہ وہاں جا کر بسر کریں. اب اس سے بڑی آزمائش تو اور کوئی نہیں ہو سکتی جو آزمائش کا سامنا اس وقت لوگوں کو. جب اس آزمائش میں انہوں نے لوگوں کی مدد نہیں کی تو پھر ان سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ الیکشن کے قریب آ کر یہ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں ٹوپی ڈرامہ، میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اب اس میں نہیں آنا چاہیے. 40 سال ہو گئے ہیں ان کو آزماتے ہوئے. اب میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو اتنا بے وقوف ہونا چاہیے. ویسے بھی اب لوگوں میں سیاسی شعور پیدا ہو چکا ہے، اور اب لوگوں سے ظاہر ہے سندھ میں تو بیچارے لوگ خود کہاں ووٹ دیتے ہیں، ووٹ تو ان سے لے لیے جاتے ہیں زبردستی. لیکن اب یہ جو سندھ کی حکومت ہے نا، اس کو اپنے انجام تک پہنچ جانا چاہیے، کیونکہ جس طرح میں نے حالات دیکھے ہیں سندھ کے اضلاع میں، پورے کے پورے اضلاع تباہ ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں سب لوگ. وہاں پر آہو بکا کا منظر ہے، قیامت کا منظر ہے ایک وہاں پر، اور یہ لوگ اپنے محلوں میں بیٹھے عیش کر رہے ہیں، مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہیں. انہیں خوف خدا ہی نہیں ہے. ان کا انجام یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا قیامت کے دن. ان کا انجام اسی دنیا میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں. عوام اسی دنیا میں ان کو سزا ملنی چاہیے، جس طرح اور بہت سے ترقی یافتہ ملکوں میں اس طرح کے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچایا گیا ہے. تو میں عوام سے بھی یہ اپیل کروں گی کہ خدا را اب ان کی باتوں میں آپ کبھی مت آئیں. یہ لوگ بہت ظالم ہیں، سفاک ہیں، بے حس ہیں. اپنے لیے مخلص لیڈرز کا انتخاب کریں اور ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگیوں سے نکال دیں. Up and down the stairs and disembarking. We hope you enjoy your boat tours and falls. Thank you for choosing Niagara City Cruises. Up and down the stairs and disembarking. We hope you enjoy your boat tours and falls. Thank you for choosing Niagara City Cruises. Stairs and disembarking. We hope you enjoy your boat tours and falls. Thank you for choosing Niagara City Cruises.